الرحمن آج وضو کی سنتوں کے متعلق گفتگو کی ابتدا کی جائے گی۔ وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 نیت۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیت اعمال کے سلسلہ میں کئی باتوں کو چاہتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ تم اس شے کو پہچانو جس کا تم ارادہ کرتے ہو، جس کے کرنے کا، اور تم یہ بھی جانو کہ تم اس کے کرنے پر مامور ہو، اور یہ کہ تم طلب کرو اس بات کی موافقت کو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بطور عبادت کے پابند بنایا ہے۔ اس کے علاوہ نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ ایک حدیث کا یہ ٹکڑا ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی کچھ حاصل ہوگا جو اس کی نیت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا وَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو کرنے کا ارادہ ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ نیت کا مطلب یہ نہیں ہے کبھی بھی کہ غلط پڑھ کر، غلط نماز پڑھ کے، غلط الفاظ کہہ کے، تو کوئی آدمی کہے جی آپ نے یہ غلط پڑھا تو کہہ جی میری نیت ٹھیک سی، یعنی غلط کو نیت درست نہیں کرتی، بلکہ درست کو نیت اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اور ان لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ یہ عبادت کریں اللہ کی خالص، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، اسی کی اطاعت۔ تو جو اخلاص ہے فی العبادت وہ بغیر تصحیح نیت کے متصور ہی نہیں۔ نیت جیسی ہوگی عمل ویسا ہی ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ کا نکالنا ضروری نہیں۔ ہاں عام آدمی یا جسے وہم وغیرہ ہو تو وہ زبان سے کہہ دے تو اچھی بات ہے، لیکن زبان سے نیت کرنا لازم سمجھنا یہ بدعت ہے۔ زبان سے نیت کو لازمی سمجھنا یہ بدعت ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، دل میں نیت ہے کہ نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں یا وضو کر رہا ہوں، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے آئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں دل میں، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ زبان سے جو الفاظ بچپن میں مولوی صاحب پڑھاتے تھے وہ اس لیے کہ تاکہ پتہ چلے نیت یہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بزرگ حضرات وہ پرانے یا وہ 2 منٹ نیت ہی لا چھڑ دینے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے دن واجہ نیت ہی پڑھ رہے دن کافی دیر۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ وضو میں نیت حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت سفیان ثوری، حضرت امام اوزاعی وغیرہ کے نزدیک سنت ہے۔ عبادات غیر مقصودہ مثلا لباس کا دھونا، مکان کا صاف کرنا، بدن سے نجاست کو دور کرنا، وضو اور غسل وغیرہ میں نیت شرط یا فرض نہیں ہے، البتہ اس میں نیت کی جائے گی تو اجر و ثواب ملے گا، بھائی میں پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں، اجر ملے گا۔ عبادات مقصودہ مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ میں نیت فرض اور ضروری ہے۔ نمبر 2 یعنی سنت نمبر 2 تسمیہ، بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے سنت ہے، اور اس کے کئی الفاظ ہیں۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ والحمدللہ، صرف بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام، یہ کوئی بھی لفظ پڑھیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ حدیث کے اندر ہے کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، کہ اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس کا وضو کامل نہیں جس نے ابتدا اللہ کے نام سے نہ کی ہو، کامل اس کا وضو نہیں ہے۔ تو شروع کے اندر بسم اللہ پڑھ کر پھر کرنا چاہیے، اور اگر واش روم کے اندر کر رہے ہیں تو پھر دل میں پڑھنا، آہستہ، اپنے آپ کو کان میں سنانا، اونچی نہیں۔ وضو خانے میں ہے تو آپ اونچا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
حضرت ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام لیا تو یہ اس کے سارے جسم کو پاک کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا نام نہیں لیا اس کا صرف وضو والے اعضاء پاک ہوتے ہیں، سارا جسم نہیں۔ یہ ہے فرق۔ اسی طریقے سے صحیح بات جو فقہاء نے لکھی ہے کہ وضو 2 مرتبہ بسم اللہ 2 دفعہ کہنی چاہیے، ایک مرتبہ جب استنجا خانے میں جانے سے پہلے اور دوسری مرتبہ جب وضو شروع کرنے لگے۔ اگر ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو درمیان میں پڑھنے سے سنت ادا نہیں ہوگی، وہ سنت شروع میں ہے، پڑھ لی نہیں تو چھوٹ گئی۔ اور بعض لوگ وضو سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، اعوذ باللہ وضو سے پہلے نہیں ہے، صرف بسم اللہ۔ نمبر 3، تیسری سنت تثلیث، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ نمبر 4، مسواک کرنا، مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ محسوس کرتا تو انہیں حکم دیتا کہ وہ مسواک کریں، مشقت کی وجہ سے حکم نہیں دیا، اور اس کا نفع بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نقل فرماتی ہیں کہ وہ نماز جس کے لیے مسواک کیا گیا ہو 70 مرتبہ زیادہ فضیلت والی ہے اس نماز سے جس میں مسواک نہ کی گئی ہو۔ اتنا نفع ہے اس کا، اور ویسے بڑی فضیلتیں ہیں اس کی، صرف اسی کی فضیلتوں کے لیے بھی کئی گھنٹے چاہیے، تو اس لیے مسواک بھی کرنی چاہیے۔ مسواک ہر درخت کی درست ہے، پیلو، نیم، کیکر، زیتون، سکھ چین وغیرہ، کڑوے، خشک، تر، ہر طرح کی مسواک جائز اور درست ہے۔ مسواک چھوٹی انگلی کے برابر موٹی اور تقریباً 1 بالشت ہونی چاہیے، اتنی کافی ہے تقریباً، زیادہ بڑی بھی کوئی حرج نہیں، زیادہ چھوٹی نہیں۔ اسی طرح مسواک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ دائیں بائیں ہے، دائیں بائیں، اوپر نیچے نہیں، اوپر نیچے نہیں کرتے تھے کیونکہ اس سے مسوڑے زخمی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، دائیں بائیں مسواک۔ حضرت بہز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسواک عرضاً کیا کرتے تھے، دائیں بائیں۔ برش استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے سنت ادا نہیں ہوتی۔ جو سنت ہے مسواک والی وہ صرف لکڑی کی جو مسواک ہے اسی سے ادا ہوتی ہے، اور یہ مسواک مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، عورتیں اور مرد دونوں اس کے اندر برابر ہیں۔ اللہ ہمیں مسائل دینیہ سیکھ کر کما حق ہو اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔